اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے عبادات کے اندر اہم ترین ایک عبادت اعتکاف کی بھی ہے، اور اعتکاف کے اندر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کمانے کا طریقہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر آخری عشر رمضان میں ہے، کون سی تاریخ کو ہے یہ بات چھپا دی گئی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تاریخ بتانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن لوگوں کا آپس میں اختلاف چل رہا تھا، جھگڑنے کی باتیں چل رہی تھیں۔ اسی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھلا دی گئی، ابھی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں تاکہ عاشقوں کا پتہ لگ جائے کہ جو لوگ عشق والے محبت والے ہوتے ہیں وہ 10 ہی دنوں تک اسی کے انتظار میں اور اسی کے جانچنے میں اور اس کے تلاش میں لگے رہیں گے، اور اس کی صورت اعتکاف کی ہے۔ یہاں آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے اس رات کا تعین بھلا دیا گیا کہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ آج کل کے زمانے میں بھی ہر گھر کے اندر ہر بندے کے اندر فتنہ فساد مچا ہوا ہے، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہر بندہ لڑنے کے لیے، فتنہ فساد مچانے کے لیے، منافقت کرنے کے لیے، دھوکہ اور جھوٹ بولنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں تو آئیں گی، عذاب تو آئیں گے۔ خیر، تو اعتکاف یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر صحابہ کرام بعد میں بھی اعتکاف کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے آج تک یہ اعتکاف کی سنت جاری ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں بیٹھے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن کفایہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر، کسی محلے کے اندر 1 2 4 بندے اگر بیٹھ گئے تو سارے لوگوں کے اوپر سے عذاب اور گناہ ہٹ جائے گا، ٹل جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان لوگوں کا محلے کے ہر فرد کے اوپر احسان ہے کہ اگر وہ نہ بیٹھتے تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں نا، تو آپ کے گناہوں کا ختم ہونا انہی اعتکاف والوں کی وجہ سے ہے۔ تو جو بندے بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اور اعتکاف کرنا عظیم عبادت اس وجہ سے بھی ہے کہ زمین کے اوپر سب سے محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، تو مسجد کے اندر بیٹھے رہنا، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا، اس سے زیادہ عظمت کیا؟ اور اعتکاف کرنے والا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت کی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سویا ہوا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں، اگر یہ کچھ کھا پی رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں، یعنی ہر اس کا لمحہ نیکی کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سخی بادشاہ کے پاس جا کر کے دروازے پر بیٹھ جائے اور جا کر کے وہاں التجا لگائے کہ جب تک میرا مطلب پورا نہیں ہوگا تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، جب وہ بادشاہ سخی بھی ہو اور بادشاہ ہو، محتاج بھی نہ ہو، ہر چیز اس کے پاس میسر بھی ہو، تو وہ بندہ کبھی بھی اس آواز لگانے والے کو یعنی خالی ہاتھ واپس ہونے نہیں دے گا۔ تو رب العالمین سے بڑھ کر کے سخی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا انسان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جب بندہ یہی التجا، یہی صدا لگا کر کے بیٹھتا ہے نا مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی
خواہشات، اس کی تمنائیں پوری کرتا ہے۔ تو اعتکاف کے اندر سب سے بڑی خاص جو نیت ہونی چاہیے وہ دنیاوی مفاد نہیں، آخرت کا مفاد ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کر دے، مجھے جہنم سے بچا کر کے جنت کی نعمتیں عطا کر، خصوصی طور پر یہ۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کی دعائیں کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ نیک صالح بیوی کے لیے دعا کرو، اللہ مجھے شادی اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے، کاروبار میرا اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ معاملات لوگوں کے اچھے نہیں ہیں وہ میرے ساتھ صحیح ہو جائیں، ٹھیک ہے، دعا کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل بنیادی سبب اپنی مغفرت اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اعتکاف کرنے والے کی یہ فضیلت ہے کہ باہر لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ جنازے میں شرکت کرنا، جنازے میں نماز میں شرکت کرنا ایک قیرات کے برابر ثواب ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر سونا آدمی خیرات کرے اس سے زیادہ یہ جنازے میں شرکت کا ثواب ہے۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو جنازے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی جنازہ ختم ہو جائے تو پھر جا کر ہم کندھا دیں گے۔ بھائی کندھا دینا ضروری نہیں ہے، جنازہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے، لیکن بے وقوفی ہے، جہالت ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، پھر رسم کو تو اہم سمجھتے ہیں، دین کو اہم نہیں سمجھتے۔ کندھا دینا رسم ہے، نہیں دیں گے تو لوگ بولیں گے کتنا بے شرم ہے، ہمارے میت کو کندھا نہیں دیا تھا۔ اور جنازہ نہ پڑھنا یہ اس کا تو شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ پڑھو، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو سمجھو کہ سونے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا اتنا بڑا ثواب جنازے میں شرکت کا، لیکن وہ ثواب اللہ تعالیٰ اعتکاف والے کو بغیر جنازہ پڑھنے کے مسجد میں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مسجد سے باہر جتنے ثواب کے کام یہ کر سکتا تھا، کسی کے مظلوم کی مدد کرتا یا کسی مریض کی عیادت کرتا، وہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں ہی عطا کریں گے۔ اس وجہ سے اعتکاف ایک عظیم ترین عبادت ہے، جتنے قدر ہو سکے، جن کو مشکل پیش نہ آئے، دنیاوی اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے کوئی کسی طرح سے تو اس کو پھر نہ بیٹھے، بھلے گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ جاؤ گے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر کے تو انشاءاللہ یہ برکتیں ضرور ملیں گی۔ اور کوئی حد نہیں ہے کہ تھوڑے بیٹھیں یا زیادہ بیٹھیں، جتنے بیٹھ سکتے ہیں پوری مسجد کے اندر۔ یہ پردے لگانا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کی عبادت کے اندر نیند وغیرہ کے اندر خلل آتا ہے تو لگائیں، نہ لگائیں بھلے نہ لگائیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ پوری مسجد کے اندر جہاں بھی بیٹھیں، جہاں لیٹیں، سارا اجازت ہے اعتکاف والے کے لیے۔ اور کب سے بیٹھنا ہوگا؟ 20 تاریخ کے روزے کھولنے سے پہلے، یعنی افطاری آ کر کے یہاں کرنی ہے، مسجد میں ہی کرنی ہے، یعنی اس مرتبہ جمعے کو ہو رہا ہے تو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کے نماز سے پہلے مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہوگا۔ پھر جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ 10 دن ہوں یا 9 دن ہوں، اللہ تعالیٰ 10 دن کا ہی اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اور اعتکاف کے لیے روزہ ہونا ضروری ہے، اگر کوئی ایسا بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے تو پھر مسجد کا احترام بھی کرنا ہوگا، اعتکاف کا احترام بھی کرنا ہوگا۔ مسجد کا احترام یہ ہے کہ غیر ضروری باتیں بالکل منع، کوئی بھی گندی بات زبان کے اوپر نہ آئے، جتنی بات کرنی ہے اتنی بات کرو، لمبی باتیں کرنا منع ہے، کسی کے ساتھ گپ شپ لگانا، کچہری کرنا منع ہے، لوگوں کی طرف توجہ کرنا، کون آیا کون نہیں آیا، ان چیزوں سے بچنا لازم۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے اندر بھی کم سے کم توجہ ساری عبادت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور گھر کے ساتھ رابطہ بالکل کٹ جائے، اگر مجبوری ہے کھانا نہیں پہنچا اور کوئی صورت نہیں ہے اس کی وجہ سے اگر فون کرنا پڑا تو اللہ سے معافی مانگ کر کے فون کر لو بھلے، لیکن یہ نہیں کہ اسی کے اوپر لگے رہو، مس کالیں دیتے رہو، یہ جائز نہیں ہے۔ توجہ پوری کی پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بغیر مجبوری کے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، یعنی جب پیشاب تیز لگا ہے تو پھر آپ بیت الخلاء کی طرف جا سکتے ہیں، اگر نہیں لگا تو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ دھونے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
اگر یہاں جو ہمارے پاس وضو خانہ بنا ہوا ہے، اگر اس پر ہاتھ دھونا ہے، پاؤں اگر مسجد سے نہیں اٹھاتے، وضو خانے میں نہیں رکھتے، تو پھر ہاتھ دھونے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر پاؤں اٹھا لیا تو ہاتھ دھونے کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس پلیٹ میں آپ نے کھانا کھایا اسی پلیٹ میں ہاتھ دھو لو، اور جو خدمت والا لے جائے گا وہی لے جائے گا بس برتن، اس کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ اور نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بھلے کتنی بھی گرمی ہو جائے، کپڑا گھیلا کسی کو بولو کر کے دے دے، وہاں اپنے جسم کو مسجد کے اندر لگاؤ اور اپنا پسینہ وغیرہ پونچھ لو، یہ اجازت ہے، لیکن نہانے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ تر آپ خوشبو وغیرہ استعمال کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور صلاۃ و تسبیح روزانہ لازمی پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دینی کتابیں پڑھیں، مسائل جتنے آپ کو آتے ہیں ایک دوسرے کو اعتکاف والے آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ بالکل کچہری ملاقات نہ کریں۔ اگر کسی نے بات کی تو صرف جواب دے دو، لیکن آپس میں اعتکاف والے آپس میں بھلے باتیں کریں، وہ بھی دینی لحاظ سے، اور کسی باہر کے بندے کے ساتھ گپ شپ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو ناخن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت پڑی تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن ناخن مسجد میں نہ گرے، وہ پھر ادب کے ساتھ کسی کے واسطے سے باہر بھیجنا ہوگا۔ اور آواز آپ کی بالکل پست ہونی چاہیے، زیادہ آوازیں کہ دوسرے لوگ سنتے رہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور عورتوں کے اوپر بھی اعتکاف کرنے کی وہ مستحب کر سکتی ہیں اپنے گھر کے اندر۔ کوئی چھوٹا کمرہ ہے تو اسی پورے کمرے کو اپنے لیے مسجد بنا دیں، یا پھر بڑا کمرہ ہے تو اسی کے ایک کونے کے اندر پردہ لگا کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ وہاں وہی مرد والے جو شرائط ہیں وہ سارے عورتوں کے لیے بھی ہوں گے۔ اور عورت کو پھر شوہر کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی، شوہر وہاں آ کر کے اس کے ساتھ گپ شپ لگائے بیٹھ جائے، یہ بھی جائز نہیں ہوگا، یا کوئی بھائی وغیرہ آ کر کے اس کے ساتھ کچہری کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کھانا شانا پکانے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں وہ بیٹھی ہے وہیں بیٹھی رہے گی۔ اگر کوئی اس کو کھانا وغیرہ دینے والا ہے تو اعتکاف کرے، نہیں ہے تو پھر اعتکاف نہ کرے، ویسے ہی ذکر و اذکار بھلے کرتی رہے۔ اعتکاف کے لیے لازمی ہے کہ جو اس نے اپنے حد بنائی ہے اس حد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر عورت کو اندازہ ہے کہ مجھے ان دنوں کے اندر ناپاکی کے دن آ سکتے ہیں یا آ جاتے ہیں تو پھر اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر اسی کو کس طریقے سے روک سکتی ہے کوئی دوائی وغیرہ کے ذریعے سے جو دوائیاں نقصان نہ ہوں تو پھر بھلے روک دے اور بیٹھ جائے، لیکن اگر یہ غالب گمان ہے کہ انہی 10 دن کے اندر میرے پلیتی کے دن آ جائیں گے تو پھر وہ نہ بیٹھے۔ اگر بیٹھ گئی اور 5، 6، 7، 8 دن کے بعد اگر وہ ناپاکی کے دن آ گئے تو اسی وقت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور بعد میں یہ ہوگا کہ ایک دن کا روزہ اور اعتکاف اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا، اس لیے نہ بیٹھے، اچھا ہے نا۔ بعد میں اگر قضا نہیں کیا تو پھر گناہ گار ہوگی۔ باقی جن کو جو مسائل پوچھنے وہ خود ہی اپنے حساب سے پوچھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ ساری عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔